مانے، جو امام کہے، جو عالم کہے، اور عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ کتاب و سنت سے بات بتلائے اس کو. یہ عالم کی ذمہ داری ہے کہ جو باتیں بتلائے کتاب و سنت کی بتلائے، اپنی طرف سے نہ بتلائے. اور عوام کے لیے، جنرل پبلک جس کو تفتیش کرنے یا ریسرچ کرنے کی طاقت نہیں ہے، اس کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی بھی اعتماد والے عالم کی بات کو فالو کرے. کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر. مسئلہ کہاں آتا ہے؟ جب اس کو کوئی بتا دے کہ بھائی یہ حدیث ضعیف ہے، آپ حنفی ہیں لیکن اس مسلک کا یہ مسئلہ اس ضعیف حدیث پر ڈیپینڈ ہے اور وہ حدیث ضعیف ہے، یہ وہ حدیث موضوع ہے، اس کے اپوزٹ میں ایک حدیث صحیح ہے، ایک حدیث بخاری کی ہے یا مسلم کی ہے، فلاں جگہ کی ہے. تو اب اس کو چاہیے کہ وہ اپنے امام کا تعصب نہ کرے، اپنے مذہب کا تعصب نہ کرے، کیونکہ اس نے کلمہ اللہ کے نبی کا پڑھا ہے. اس کو آج معلوم پڑ گیا، گرچہ وہ حنفی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ آج اس کو بتایا گیا کہ یہ مسئلہ کتاب و سنت کے خلاف ہے، یا اس کی بنیاد ضعیف حدیث پر ہے، موضوع حدیث پر ہے، باطل حدیث پر ہے، وہ فوراً کہے الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں اس علم کو ہم تک پہنچا دیا، ہم نے جان لیا کہ مسئلہ غلط تھا. اور اس میں امام حنیفہ کی کوئی توہین نہیں ہے، مالک، شافعی، احمد بن حنبل کی کوئی توہین نہیں ہے، کیونکہ ان اللہ کے بندوں نے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، انہوں نے کہا ہے، اپنی امت، اپنے ماننے والوں کو یہ بات کہی ہے کہ جو بھی بات میری کتاب و سنت کے خلاف ہو اس کو دیوار پر مار دو. کوئی بھی بات کتاب و سنت کے خلاف ہو اس کو دیوار پر مار دو. میری تقلید مت کرو، امام شافعی کی تقلید مت کرو، مالک کی تقلید مت کرو، ثوری کی تقلید مت کرو. وضاحت سے کہا ہوا ہے. وہ بیچارے بری ہیں، ان کی کوئی غلطی نہیں ہے. اب اگر کوئی تعصب کرتا ہے اور پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کتاب و سنت کے خلاف ہو تو یہ حرام ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. باقی کسی مسلک سے جڑ کر کے آدمی علم حاصل کرے، حدیثوں اور قرآن کی آیتوں کو بیس بنائے، اس میں کوئی حرج، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. جو باتیں صحیح ہوں وہ لے لے، جو باتیں صحیح نہ ہو اس کو چھوڑ دے. یہی مطلوب ہے، یہی ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں خالص اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے. علماء کرام کے علم، علماء کی فتاوے، علماء کی کتابوں، علماء کی ریسرچ اور ان کی تحقیقات سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن ہمیں اتباع سنت کے جذبے سے معمور فرمائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھے، ایمان پر قائم و دائم رکھے، ہماری موت ہو، خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.